معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں سرکاری دورے پر ہیں اور یہاں پر مختلف شہروں میں اجتماعات اور پروگراموں میں خطاب بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں 5 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک مختلف دنوں میں اجتماعات سے خطاب بھی کریں گے، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ان اجتماعات سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے شیخ فارق نائک بھی خطاب کریں گے۔ لیکن دوستوں، یہ پہلا موقع نہیں جب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہوں، بلکہ وہ سن 1991 میں اس سے پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں۔ ان کا 1991 کا دورہ پاکستان ان کی زندگی میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اپنی زندگی کی کہانی پر مبنی ویڈیو سیریز میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 1991 میں وہ پاکستان آئے تو لاہور میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد سے ملے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ڈاکٹر اسرار احمد دنیا کے اردو بولنے والے مذہبی داعیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد سے میں نے پوچھا کہ میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے اور اب میں پریکٹس کروں گا اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کروں گا۔ اس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دیا کہ آپ کو میڈیکل اور دائی بننے میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کام آپ ساتھ نہیں کر سکتے۔ دوستوں، ڈاکٹر اسرار خود بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور بات بتائی اور وہ یہ تھی کہ انڈیا واپسی پر میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو سنجیدہ لیا اور اس پر سوچنا شروع کر دیا اور والد سے مشورہ کیا کہ میں 2 گھنٹے دعوت اور باقی وقت میڈیکل پریکٹس کا سوچ رہا ہوں، جس پر والد نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے والد سے ماہانہ 5000 انڈین روپے اور ایک چھوٹا سا کمرہ لینے کی درخواست کی اور یوں اسی کمرے میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے والد سے کہا کہ اب میں 50% میڈیکل اور باقی گھنٹے دعوت کو دوں گا، اور اس پر بھی والد نے جب اعتراض نہیں کیا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے والد کو بتایا کہ اب میں مکمل وقت دعوت کو دوں گا، اور والد خوشی سے مان گئے۔ یوں ڈاکٹر اسرار احمد کے مشورے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل کی لائن چھوڑ کر دعوت کے کام پر توجہ دی اور اس کے بعد انڈیا سمیت مختلف ممالک میں مذہبی لیکچرز دیتے رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ممبئی میں 1965 میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ہکلاہٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھے تو وہاں پر ان کے نصاب میں پبلک سپیکنگ کا ایک مضمون تھا۔ اس مضمون میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق اساتذہ مجھ پر ترس کھا کر گریڈ دیتے اور مجھے پاس کرتے رہے، کیونکہ میری زبان میں لکنت بھی تھی اور میں درست طریقے سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تاہم بعد میں یہی پبلک سپیکنگ میرا تجربہ بن گئی، اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں مجمع میں لیکچر دیتا تھا تو روانی سے بات کرتا تھا، لیکن جب میں گھر آ کر بولتا تھا تو وہی ہکلانے کا مسئلہ درپیش آتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہائی اسکول ممبئی کے سینٹ پیٹر ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کالج مکمل کیا اور جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں میڈیکل میں داخلہ لیا۔ 2 سال پڑھنے کے بعد نیشنل ٹوپی والا میڈیکل کالج مائگریشن کیا اور وہاں سے MBBS کی ڈگری مکمل کی اور اپنی انٹرنشپ شروع کی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ابتدائی معاشی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد اتنے غریب تھے کہ ان کو میڈیکل فیس بھرنے کے لیے دودھ اور اخبار مختلف گھروں میں تقسیم کرتے تھے۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں گوالے کا بیٹا ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خود بھی میرے والد اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انڈیا کی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پہلے مسلمان صدر بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی پر مبنی ویڈیو سیریز میں یہ بات بتائی کہ ان کے والد ڈاکٹر عبدالکریم نائک انڈیا کے مشہور ماہر نفسیات تھے۔ 1987 میں جنوبی افریقہ کے مشہور مذہبی اسکالر شیخ احمد دیدات ممبئی کے دورے پر آئے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد ان سے ملے اور بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ملوایا۔
یوں پہلی ملاقات میں ہی ذاکر ان سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد احمد دیدات کو دوبارہ انڈیا کے دورے کی درخواست کی گئی اور 1988 میں دوبارہ شیخ احمد دیدات ممبئی آئے۔ 10 دن انہی کے ہاں قیام کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد نے ہی ان کے لیے اجتماعات کا انعقاد کیا اور اس دوران ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد شیخ دیدات کے مختلف لیکچرز ڈاکٹر ذاکر نائک سنتے رہے اور انہی کی کیسٹس اپنی لائبریری میں جمع کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جنوبی افریقہ گئے، جہاں پر جوانی میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر ایک مسجد میں مجمع عام سے خطاب کیا اور لیکچر بھی دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق احمد دیدات نے ان کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی فاؤنڈیشن بنانے سے 2007 تک خوب محنت کی اور مختلف فورمز پر مختلف ممالک میں مذہبی اسکالر اور محقق کی حیثیت سے اجتماعات سے خطاب کیا، دنیا بھر میں مشہور مذہبی تقاریب اور مناظروں میں شرکت کی۔ تاہم 2007 کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو کچھ سیاسی مسائل کا سامنا کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ 2010 میں میری ایک ویڈیو پر تنقید کی گئی اور انڈیا میں بھی کچھ سیاسی جماعتوں نے میری تقاریر پر اعتراض اٹھانے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے 2008 میں بنگلہ دیش میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور انڈیا کے کچھ اخبارات نے خبر دی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر تھا۔ تاہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق بنگلہ دیش کے کچھ اخبارات نے اس خبر کی تصحیح کر دی تھی، لیکن انڈیا کے اخبارات نے نہیں کی۔ وہ فین تو ہو سکتا ہے لیکن متاثر ہونے کا عنصر اس میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بعد انڈیا میں ایک متنازع مذہبی شخصیت کے طور پر جانے لگے اور انڈیا میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور اشتعال انگیزی پھیلائے جانے کے مختلف مقدمات بھی درج ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق دنیا کے تقریباً 20 ممالک نے انہیں رہائش پذیر ہونے کی درخواست کی، لیکن ملائیشیا کی خوبصورتی اور یہاں اسلام کی پرورش کی وجہ سے انہوں نے ملائیشیا کا انتخاب کیا اور 2016 میں یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انڈیا کی حکومت نے انٹرپول کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گرفتاری کی درخواست بھی دی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق انٹرپول نے انڈیا کی درخواست کو بغیر ثبوت کے کئی بار مسترد کیا۔ دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق برطانیہ میں 2010 میں ٹیریسا مے کی حکومت میں انہیں وہاں کے مسلمانوں کو لیکچرز دینے کا بتایا گیا، لیکن برطانوی حکومت نے انہیں اپنے ملک سے نکال دیا۔ IRK نیوز کے معزز ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک کے مناظرے اور تقاریر سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ بچپن میں ڈاکٹر ذاکر نائک زبان میں لکنت رکھتے تھے، لیکن بڑے ہو کر روانی سے ایسے بولتے ہیں کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ہکلانے کا مسئلہ بچپن میں درپیش تھا۔ ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے اور بلا شبہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تبلیغ کرنے کے عوض شاندار تقریری صلاحیات عطا کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکیں۔